السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یعنی جمعۃ الوداع کو جو قضائے عمری کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، کس وقت ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اور ان کی تعداد معلوم کرنا ممکن ہی نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو آپ جمعۃ الوداع یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں، ان ساری نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی آپ کی قضا ہیں تو ان تمام کے کفارے کے لیے یہ 4 رکعت آپ پڑھ لیں، یہ کافی ہے۔ اس پر میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، نماز جو ہے یہ فرض عبادت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر آپ کی نمازیں مکمل ہوئی، اگر آپ کی نمازوں میں کوئی کم و بیشی باقی نہیں رہی، تو آپ کے باقی اعمال بھی، نوافل وغیرہ، یہ تمام چیزیں، نفلی عبادات بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر فرض نمازوں میں کوئی کم و بیشی نکل آئی اور یہ صحیح نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، تو آپ کے باقی اعمال بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ اس نماز کی قضا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یہ پوسٹ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے واٹس ایپ کے اوپر ملی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ میرے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں۔ 2 پوسٹیں اس وقت چل رہی ہیں، میں دونوں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ ایک پوسٹ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی، تعداد معلوم نہیں، تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، 2 رکعت نہیں، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر نماز میں، یعنی ہر رکعت میں، سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار، اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، جزاک اللہ۔ اچھا، ایک پوسٹ اس پہ تو سورۃ الکوثر کا ذکر ہے، ایک اور پوسٹ بھی میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں، جس میں الگ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اتنی زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں، ان کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہو یا پھر معلوم کرنا ممکن نہ ہو، تو جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص، یعنی اس میں سورۃ الکوثر تھی، اب اس میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ذکر ہے، پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگرچہ 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہیں، تب بھی اس کے لیے یہ 4 رکعت نماز کفارے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو روایات بیان کی جا رہی ہیں، یہ موضوع روایات ہے، یعنی یہ جھوٹی روایت ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدقہ جاریہ مجھے بھی ثواب ملے گا، الٹا آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور جو لوگ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ٹک کر کے جو بھی چیزیں آگے دی، چلو شیئر کرو۔ کوئی بھی دین کی بات ہے، کوئی احادیث آپ کے سامنے آئے، تو ایسے شیئر کرنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ یہ روایت ہے، یہ میں شیئر کروں، یا یہ روایت صحیح ہے، درست ہے؟ تو اگر تو وہ صحیح ہوئی تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا کہ آپ نے دین کی بات پھیلانے میں مدد کی ہے۔ اگر وہ بات دین کا حصہ نہ ہوئی تو الٹا آپ گنہگار ہوں گے ایک ایسی چیز کو پھیلانے میں جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا گیا، اس کو پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ آ گیا، تو اس طرح آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو پوسٹیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں،
ان کی طرف آپ کان بالکل نہ دھرے۔ جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جب تک آپ ان نمازوں کی قضا نہیں کریں گے، آپ اس فرض سے بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نمازیں قضا کی، یہ توبہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے، توبہ بھی لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہے کہ رمضان میں 4 رکعت پڑھ لیں تو ساری عمر پھر سوئے رہیں، پھر پورا سال سوئیں، عیاشی کریں، رمضان کے آخری جمعۃ الوداع کو 4 رکعت پڑھ کے جان چھڑا لے، تو اس طرح بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اس کو بالکل آگے شیئر نہ کریں، ورنہ آپ بھی گنہگار ہوں گے، آپ کی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی نمازیں جتنی بھی آپ کی قضا ہیں، ان کی قضا لازم ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادت میں خوب آپ وقت لگائیں۔ نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نوافل کی بجائے آپ قضا نمازیں پڑھیں، یہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے کہ آپ کے نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی جو نمازیں قضا ہیں، آخری عشرے میں عبادت کر رہے ہیں نا لیلۃ القدر کی تلاش میں، تو آپ قضا نمازوں کو ادا کریں، جتنی آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ان کو ادا کریں، تاکہ یہ فرض جو آپ کے ذمہ ہے یہ باقی نہ رہے۔ آپ اس فرض سے جتنی جلدی ہو سکے اس فرض سے بری ذمہ ہوں۔ اور اس طرح جو لوگ نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرنی ہے، یہ طریقہ جس طرح بیان کیا گیا ہے، کافی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اب ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کے کوئی نوافل نہیں ہے قضائے عمری کے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کو شیئر کرنے سے بچیں، جس طرح کی یہ جھوٹی روایتیں جو ہے وہ من گھڑت موضوع روایتیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، وہ بھی ان سے بچیں، اس گناہ سے بچیں۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ اس رمضان میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پیش خدمت ہے ایک خاص ڈیجیٹل تصویر۔ جس طرح یہ لک وائز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فیچر بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں ایک فیچر لائٹ کا ہے، اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی اگر آپ تصویر پڑھ رہے تھے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاک کر کے اس کو رکھ دیں گے، اب اسے کوئی بھی چھیڑتا رہے، بٹن پریس کرتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں، یہ مثال کے طور پر آپ 33 کا نمبر سیٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ 33 بار وہ تسبیح پڑھ لیں گے، وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی۔ اسی طرح اس میں 1 ملین تک آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس میں 8 الگ الگ چینل ہیں، رمضان گفٹ کے لیے پرفیکٹ۔ اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین پر آئی بٹن نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔